ہمارے ساتھ اعتزاز احسن ماہر قانون موجود ہیں۔ اعتزاز صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے توشہ خانہ میں۔ یہ ججمنٹ جو ہے یہ بحال رہ ہی نہیں سکتی۔ یہ ججمنٹ اگر آپ ہائی کورٹ میں گئے جب، تو یہ انہوں نے جا کے بتایا پی ٹی آئی اور عمران خان کے وکلاء نے کہ جی ہمیں جیرا نہیں کرنے دیے، ہمیں چھوڑ کے انہوں نے اپوائنٹ کر دیا پروسیکیوشن پینل ٹیم کے وکلاء کو کہ وہ ہماری طرف سے جیرا کریں، اور اس کے بعد جیرا کلوز کر دی۔ اور شاہ محمود نے کہا کہ میری 342 کی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوئی۔ 342 کی جو ان کی کلوزنگ ڈیفینس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزم کی، اس کو لیے بغیر جو فیصلہ کر دیا جائے وہ فیصلہ سٹینڈ ہی نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے دن 15 منٹ میں سسپینڈ ہونا چاہیے۔ یہ بلے کے نشان کو جس طرح دیا ہے اور پارٹی کو منتشر کیا ہے، پارٹی کو تحلیل نہیں کر سکتا الیکشن کمشنر یا سپریم کورٹ کی، ماسوائے ایک پرٹیکولر پروسیس کے ذریعے۔ وہ پرٹیکولر پروسیس آرٹیکل 17 میں ہے۔ آرٹیکل 17 کو انہوں نے بالکل مفلوج اور بےمانی کر دیا ہے۔ جب پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو نہیں تو نشان لے کے 40 نشانوں میں منتشر کر دینا۔ شکریہ اعتزاز صاحب۔ ہمیں اسما شیرازی نے ہی جوائن کیا ہے۔ اسما، آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اسما شیرازی سے ہم اوپینین لینے کی کوشش کریں گے، لیکن عظمہ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمہ صاحبہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں توشہ خانہ کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے؟ یہ ہے جو کسی کی گرفتاری پہ، کسی کو سزا ملنے پہ مٹھائی تقسیم کریں یا مٹھائیاں کھائیں یا سیلیبریٹ کریں، لیکن فیکٹ تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے، جو ایک طرف یہ کہتے تھے ان کو اللہ نے بہت کچھ دے دیا ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے زکوٰۃ اور خیرات کھانے کی جو ہے وہ چھوٹی حرکت سے لے کر جو تحفے ہیں ان کو بیچنے تک، ان کو ایک کاروبار بنانے تک کی حرکتیں کی۔ اور کئی تحفے جو ہیں توشہ خانہ کے بھی تو ایسے ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر ہی نہیں کیے، ان کی انڈر انوائسنگ ہوئی اور ان کو چور بازار کے اندر جو ہے وہ جا کے بیچ دیا گیا۔ اس کے اوپر ابھی تو منی لانڈرنگ کا الزام جو ہے وہ علیحدہ ہے کہ جس طرح سے یہ گھڑی ہے، گھڑی والا سیٹ جو ہے یہ باہر بیچا گیا، فرق ہوگی جو ہے وہ اس کو جہاز میں لے کے آئی، ان کو پیسوں کو کیش میں۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اصلیت ہے، جو وہ جعلی صادق اور امین ڈکلیئر کیے گئے تھے۔ ہمیں ترجمان بلوچستان جان اچکزئی نے بھی جوائن کیا ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ 14 سال کی قید بامشقت کی سزا توشہ خانہ میں سنا دی گئی ہے۔ میرٹ پہ کوئی بھی فیصلہ اس وقت جب ہماری عدالتیں آزاد ہیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی سیاسی فگر جتنا بھی بڑا ہو، جس عہدے پہ بھی ہو، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی بانی ہے یا کوئی اور ہے، اگر وہ اس طرح کی ریگولیٹریز میں انوالو ہے تو ان کا احتساب جو ہے وہ ہمارے اداروں کی پہلی ذمہ داری ہے، اور عدالتوں نے آخر میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون گلٹی ہے یا نہیں ہے۔ تو آج کے فیصلے سے قانون کی حکمرانی کا بول بالا ہوا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے انہیں ریلیف کا جو پروسیجر باقی کورٹس میں ہے وہ راستہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کھلا ہے، لیکن ایک میسج یہی ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں کسی بھی پیڈسٹل پہ، کسی بھی سیاسی عہدے پہ ان کو امیونٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے پاکستان میں اپنے جو اختیارات ہے اس کو مس یوز کریں۔ اور جی، رہنما نون لیگ طلال چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طلال صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ یہ سزا سنا دی گئی ہے، آپ کا موقف کیا ہے اس پر؟ یہ پہلے بھی اسٹے کے پیچھے چھپتے رہے، عمران خان کی سہولت کاری ہوتی رہی ہے، اسی وجہ سے ٹرائل نہیں چلتے رہے، اسی وجہ سے سزا نہیں ہوئی۔ یہ بہت دیر پہلے ہو جانی تھی۔ ریاست مدینہ کا نام لے کے توشہ خانہ انہوں نے پورا چوری کیا ہے۔ انہوں نے انٹی پنکی کو کوئی 2 لاکھ کی گھڑی نہ دے، 2 ارب روپے کی گھڑی نہیں دی، اور وہ پھر انہوں نے چوری کی۔ وہ چوری پھر انہوں نے پکڑی گئی، جب چوری پکڑی گئی تو وہ پھر سزا تو ہونی تھی، وہ سزا آج ہوتی یا کل ہوتی، یہ سزا بہت پہلے ہو جاتی اگر سہولت کاری نہ ہوتی۔ جی یقیناً اب اگر چوروں نے بھی الیکشن لڑنا ہے اور وہ بھی کئی ارب روپے کی گھڑیاں بیچ کے، تو پھر سب کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس کے بعد 9 میں ہی بھی کیا ہے، سائفر سے بھی کھیلا ہے، پھر اس کے بعد ہیروں کی ٹریڈنگ، یعنی ہیروں کے
لے کر تو NOC جاری ہوتے رہے. کون کون سی کہانی ہے؟ بلدار صاحب ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیتے رہے.